السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر پورے قرآن مجید کی بجائے صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ اب اس میں بات کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم بے شک انسان پھنسا ہے۔ یہ ہر دور کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قسم کے حالات کے لیے بات یہ کیا کہ بے شک انسان خسارے میں الا الذین آمنوا، سوائے اس بندے کے جو ایمان لے کے۔ ایک ہماری دنیا کی زندگی ہے 50 سال، 60 سال، 100 سال، بڑی آپ کو پتا 150 سال زندہ رہے۔ آپ میں سے کسی نے 150 سال کا بندہ دیکھا؟ 100 سے اوپر کسی نے بندہ دیکھا؟ 100 سے اوپر کتنے سال کا دیکھا؟ 105 سے اوپر کسی نے دیکھا ہو؟ 112 سے اوپر کسی نے دیکھا ہو؟ لائیو دیکھا، تصویر میں نہیں ہے؟ چلو 140 سے اوپر دیکھا ہو۔ بندہ 150 سال بھی زندہ رہے، 80 سال اس نے بننا ہے۔ اس دنیا میں جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں نے نہیں مرنا، دنیا اس کو پکڑ گئی۔ تمام مذاہب دنیا میں جتنے انسان ہیں، تمام ساتوں پریاسوں کے اس بات پہ متفق ہیں کہ دنیا میں جو بندہ آیا اس نے دنیا سے اور انسان کو کب جانا یہ کسی کو نہیں پتا۔ دنیا میں کسی کو یہ نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم کل کا دن دیکھیں گے کہ نہیں، بلکہ ہمارے پاس یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے بعد جائیں گے، بلکہ ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر آئے گا کہ نہیں، اور جو باہر ہے وہ اندر جائے گا کہ نہیں۔ دنیا میں کوئی انسان یہ گارنٹی دے سکتا، لیکن ایک پیمانہ اور بھی ہے۔ انسان کی زندگی جب اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کی صلاحیتوں میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے، کمی شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ تیز ہوتی ہے کمزور، جسم مضبوط ہوتا ہے کمزور۔ آپ بچے ہیں سارے ماشاءاللہ زیادہ، آپ کا قد بڑھا ہے، آپ کی قوت بڑھی ہے، وزن بڑھا ہے، آپ کے والدین کی یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ اوپر جا رہے ہیں، وہ نیچے آ رہے ہیں۔ اور پوری دنیا میں ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال ہے، چاہے وہ آرمی کا چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ واقعہ کا چیئرمین ہے، جتنا مرضی بڑا عہدہ ہے دنیا میں، بعض جگہ 65 ہوگا زیادہ سے ریٹائرمنٹ کی عمر کتنی ہے؟ 60۔ حالانکہ بھائی اس کا اتنا تجربہ ہے، اتنی صلاحیت ہے، کیوں ریٹائر کرتے ہیں اس کو؟ کیونکہ جو باڈی ہے نا اس کا ایکسپائری کتنی ہے تقریباً، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے، میرے دل لاہور میں بیمار ہو گئے تو میں نے فون کیا تو ان کی گھر والی نے فون اٹھایا تو میں نے کہا دعا، میں نے دعا کی، میں نے کہا تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ کہتی ہے نہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے۔ کیا مطلب ہے آسانی کا؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو بندہ دنیا سے یہ انسان کی کل حقیقت ہے، کل حقیقت ٹھیک ہے۔ یہ 2025 ہے نا، 2021-25 میں اس مسجد کتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں نا، ان میں سے کوئی بندہ زمین کے اوپر موجود نہیں۔ پردادا کا نام سنا ہوگا آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ کے پردادا کیا پہنتے تھے، کیا لائف اسٹائل تھا، ہیئر اسٹائل کیا تھا، کیا ٹور ٹپا تھا ان کا، کیا جوانی تھی، پتا کسی کو آتا ہے؟ پردادا کی قبر کا نہیں پتا ہوگا اکثر۔ تو اگر آپ کو نہیں پتا جو ان کی نسل میں سے ہیں، دنیا کو پتا ہو سکتا کیا کریں؟ تو ہم دنیا میں مختصر سا وقت لے کے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ہمارے سے پہلے جو لوگ 1000 سال بھی جیتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی، کوئی ہے جو اس سے آگے کرے۔
کا مطلب ہے ہم دنیا میں فل ٹائم کتنا لے کے آئے ہیں 60 سال کا، تو بونس تو کوئی آدھے سے زیادہ گزار چکا ہے اور کوئی 1/3 گزار چکا ہے اور کوئی بونس پہ چل رہا ہے، کوئی بونس پہ چل رہا ہے۔ یہ محدود وقت جو ہم لے کے آئے ہیں نا دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ جب فوت ہوئے تو آپ کی عمر 63 سال تھی چاند کے لحاظ سے۔ ہمارے جو کیلنڈر چلتا ہے اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 61 سال تھی اور صرف یہاں سے داڑھی سفید ہوئی تھی اور آپ بیمار ہوئے ہیں اور 17 نمازیں ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی ہیں، یعنی 4 دن بیمار رہے ہیں اور آپ نہیں چلے۔ بلکہ آپ کی دعا ہے نماز میں پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں لمبی عمر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا میں محتاجی کی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ یا اللہ مجھے نہ چلتے چلتے دنیا سے لے لے۔ تو ہمارے پاس میں اتنا ٹائم ہے، ہر بندہ دیکھنے میں آج کہاں پہ کھڑا ہوں، میرے پاس ٹائم باقی کتنا ہے اور میں نے اس ٹائم میں کرنا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے وہ بندہ جس کے پاس ایمان۔ ہمارے ہاں معیار 3 سمجھے جاتے ہیں، دولت، شہرت اور تعلیم۔ یہ بڑے بڑے معیار سمجھے جاتے ہیں کامیابی کے، لوگ کسی کی گاڑی سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ عرب پتی بندہ ہے یا یہ بل گیٹس ہے، دنیا کا امیر ترین لوگوں میں شامل ہے، یہودی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے باہر ہوتا ہے ریڑھی لگا کر گانے بولتا ہے اور مسلمان ہے۔ ان دونوں میں سے کون کامیاب ہے؟ بھائی وہ تو چند سال کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے، وہ 10 سال زندہ رہے گا اس کے بعد سے۔ جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو نہیں پڑھے گا وہ بندہ کامیاب، چاہے وہ لیڈی بلنکن بنا دے، گلاب نبی بنا دے، بیو سلطان بنا دے، جتنے مرضی ریلیج کے کام کر لے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا۔ تو پہلی بات ہے ایمان۔ پہلی بات کیا ہے؟ پیمانہ بھی ایمان کا دیکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ کے پاس عرب پتی ہے لیکن بیچارے کو دین کا نہیں پتہ، دوسرے کو دین کا پتہ ہے اور وہ غریب کا اکثر پتہ کرتا ہے، تو دونوں میں سے کون کامیاب ہے؟ جس کے پاس کون سی دولت ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ۔ ہاں ایک بات اور، ایک معیار دولت سمجھا جاتا ہے، دوسرا شہرت سمجھا جاتا ہے۔ ایک بندہ کونسلر تھا، MBA بن گیا، MLA بن گیا، وزیر اعظم بن گیا اور اس کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ جناب جلو پنڈ گیا اور اس کو جناب قرآن کا حافظ ہے اور اس کو پتہ ہے دین کا، تو ان دونوں میں سے کون کامیاب ہے؟ جس کے پاس دین ہے وہ کامیاب۔ تعلیم ہے، بڑی تعلیم حاصل کی، میٹرک کیا، FSA کی، انجینئر، ڈاکٹر بن گیا، MPhil PhD کر لی، دہلیہ ہو گیا، دہلیہ۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں تو جتنا پڑھتا جاتا ہے نا، سوائے یہ کہ اس کا کسی دینی جماعت سے تعلق ہو تو بادشاہ ہے، تو جس کا کسی جماعت سے تعلق نہ ہو وہ اتنا دہلیہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو کسی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، سب سے زیادہ نمازی فرسٹ ایئر کے ملیں گے اور سب سے کم آپ کو ملیں گے فائدہ دیا، سب سے کم وہ لوگ ملیں گے جو بچاروں نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن دین بہت پڑھ گئے، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آ گئے۔ ہمارے بھائی سناتے ہیں فیصلہ آباد ایگریکلچر کا واقعہ، تو بندہ باہر سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آ کے کلاس ہو کہتا ہے یار ادھر ٹائم ضائع کر رہے ہو، پاکستان میں کیا رکھا ہے، تم امریکہ چلے جاؤ، ان کے کتے نہلالوں کے زیادہ پیسے کما دو۔ یہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد پیسہ نہیں۔ اور ایک بندہ پیسے کتنے کما لیتا ہے؟ پاکستان میں ایک پڑھا لکھا بندہ فیلڈ میں اترتا ہے نا تو عام طور پہ بڑی اچھی تنخواہ ہوگی، 50,000 کما لے گا، ٹھیک ہے، میں اوسطن بات کر رہا ہوں، اوسط بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 50,000 کما لے گا۔
تو ایک سال کے کتنے پیسے بنے؟ 12 روپے کتنے بنے؟ 6 لاکھ بنے. اور اگر وہ 40 سال نوکری کرے کتنے پیسے بنے؟ کتنے بنے؟ 40 لاکھ. 2 کروڑ 2.5 کروڑ. یعنی پوری زندگی کی کمائی کتنی ہے اس کی؟ 2.5 کروڑ. یہ جو 7 والا مکان ہے نا، یہ ہم نے خریدنا ہے 7 کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جمع. یہ بندہ 17 کروڑ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کتنے بن رہے ہیں؟ 17. اور اس بندے کی کل زندگی کی کمائی کتنی ہے؟ صرف 2.5. ہماری زندگی جو ہے نا، اس کی کل قیمت 2-2.5 کروڑ نہیں ہے. بات سمجھ ہے؟ انسان سمجھنا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اپنے دادا کو دیکھ لو، اپنے والد کو دیکھ لو، چچا تائی ماموں سب کو دیکھ لو، انہوں نے 60 سال لگا کے کل حاصل کیا کمائی. ہمارے لوگوں نے ٹارگیٹ 3 رکھے ہوتے ہیں: گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، بچوں کی شادی کرنی. یا دیندار لوگوں نے یہ رکھا ہوتا ہے اپنے آج. یعنی زندگی کا کل ٹارگیٹ کیا ہے؟ گھر، گاڑی اور بچوں کی شادی. ہماری زندگی کا یہ محدود ٹارگیٹ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو معیار بنایا نا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹارگیٹ ہے وہی ہماری زندگی کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹارگیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن کے لیے بھیجا گیا. آپ چاہتے تو بڑی دولت اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی بہت متحرک زندگی تھی. اس میں دعوت ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں مارکیٹ ہے، اس میں مقابلے ہیں، ساری دنیا سے ٹکر ہے. آپ کی دعوت کی وجہ سے دنیا میں مسئلے کھڑے ہو گئے. اللہ کے قسم جناب، ساری دنیا پریشان ہو گئی، ساری دنیا مخالفت ہو گئی. یہودیوں سے آپ کی جنگ ہوئی، صلیبیوں سے آپ جناب ان کے مقابلے کے لیے آپ میدان میں اترے. مشرکوں سے اللہ کے رسول کی جنگیں ہوئی اللہ کی. اور جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو اپنے کیفیت یہ ہے، جب آپ دنیا سے گئے ہیں، نمبر 1 تو آپ 3 ملکوں کے حاکم تھے: حجاز، یمن اور بحرین. نمبر 2 لاکھوں مسلمان ہو چکے تھے لوگ. نمبر 3 ایک جماعت کھڑی ہو گئی تھی جس جماعت نے اگلی 1 صدی میں تقریباً پوری دنیا میں اللہ کے دین کو بدل دیا. اور شروع میں مسائل نہیں تھے آپ کے پاس، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلا. لیکن جب خیبر فتح ہو گیا، غریبتیں آئیں، اتنا پیسہ آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں کو 300 اونٹ تحفہ دے دیتے تھے. لیکن اپنے گھر کو آپ نے اتنا سادہ رکھا ہے کہ آپ کے گھر میں فوت ہوئے تو گھر میں کھانے کو، اور آپ کے گھر اتنے چھوٹے تھے کہ مسجد نبی میں دروازے کھلتے تھے. جب مسجد کی توسیع ہوئی، گھر کرا دیے گئے مجرے، تو خلیفہ کے رسول میں رسول والے لوگوں نے کہا امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر میرا پاس چلتا نا، میں ان مجروں کو باقی رکھتا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پتہ چلتا ہمارے نبی کے گھر کیسے. وہ خرچ کرنے کا مقابلہ ہے، وہ عبادات کا مقابلہ ہے، وہ جہاد کا مقابلہ ہے. آج 1400 سال گزر گئے ہیں اور آپ واقعات پڑھتے ہیں مسلمانوں کے کمانڈروں کے اتنے بڑے بڑے ان کے مار کے جو ہیں، وہ کیا خیال ہے گھر بیٹھے اور جناب بغیر ٹینشن اور بغیر محنت ان کو پانی کا تو نہیں نہ ہوگا. ساری زندگیاں جانیں جوانیاں انہوں نے لگا دی. آج کل ہم غزہ کی بات کرتے ہیں تو یہ بیت المقدس عمر رضی اللہ کے دور میں آزاد ہوا تھا، بعد میں صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا اور پھر صلیبی جنگیں ہوئی تھی. 90 سال کی جنگ تھی. سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زکی، عماد الدین زکی اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 50 سال جہاد کیا تھا. 50 سال، 18 سال کا کمانڈر بنا تھا، 50 سال جہاد کیا. ساری زندگی اس کی جہاد کے مدد بن گئی اور اس نے بیت المقدس آزاد کروایا تھا. یہ بات ہے 1187 عیسوی کی، اور 1187 سے 1947 تک 750 سال یہ مسلمانوں کے پاس بلا شرک کے گھر رہے. تو آج ہم زیادہ نوجوان ہیں جو میری بات سنتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے ٹارگیٹ کیا طے کرنے ہیں
کہ انشاءاللہ ہم نے اس پاکستان میں اللہ کے دین کو مضبوط کرنا ہے، انشاءاللہ دعوت کھڑی کرنی ہے خدمت کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کھڑی کی تھی اللہ کی۔ چاہتے تو آپ دنیا سے جاتے تو محل چھوڑ کے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے محل چھوڑ کے افراد چھوڑ کے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے دے۔ آپ چھوٹی سوچ سے باہر نکلیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو کروڑوں کے اختیارات دے دے گا۔ دنیا میں پیسہ زیادہ حیثیت رکھتا ہے کہ اختیار زیادہ حیثیت رکھتا ہے؟ کس کی حیثیت زیادہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو آئے جب ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اپنی ترجیحات طے کرنی ہے، ہم نے انشاءاللہ محدود سوچ سے باہر نکلنا چاہیے۔ زندگی اللہ کے دین کے لیے گزارنی ہے، اس پاکستان میں دعوت ہے، خدمت ہے، جماعت ہے، افراد کی تیاری ہے، افراد کی تربیت ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف اللہ کے ایک چیز رہ گئی ہمارے ہاں، یہ جو لفظ بدنام ہے نا، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا سیاست نہ کرو، مطلب ہے مجھے دھوکھا نہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب نے سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، ایک نبی فوت ہو جاتے، دوسرے آ جاتے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ سیاست کہتے ہیں معاشرے کی قیادت کرنا، انسانوں کی قیادت کرنا اور ان کی تربیت، اصلاح، مسائل کا حل اور ان کو صحیح سمت میں لے کے چلنا۔ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، ان انسانوں کی قیادت کرنا بے دین لوگوں کا، آوارہ لوگوں کا، نشئی لوگوں کا کام ہے کہ انبیاء کے جانشینوں کا کام ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی انشاءاللہ۔ اور پھر جو کافروں کے ساتھ مقابلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے محاذ کھول دیے۔ جہاد نے قیامت تک جاری رہنا ہے، کسی ظالم کا ظلم، کسی عادل کا عدل اس کو روک کر وہ اس کو بند کرنا چاہتے تھے۔ کشمیر کو اللہ تعالیٰ نے غزہ میں کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے شام میں کھڑا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بنگلہ دیش میں مسلمانوں کو فتح دے دی، اور انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں آپ کشمیر میں بھی بہت بڑی تحریک بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور انڈیا کی چیخیں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں زندگی، وہ والی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ مقصد کے لیے زندگی، مقصد کے لیے زندگی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، انسانوں کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، اس سے مراد دعوت ہے، وتنہون عن المنکر، بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا سے برائی کا خاتمہ کرنا، اس سے مراد جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی زندگی کے ٹارگٹ صحیح طے کرنے کی توفیق دے، محدود دائروں سے نکل کے بڑے جناب میدان میں دین کے نمائندے بن کے اپنی زندگیاں گزارنے کی، کردار ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔